الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالحجہ کی فضیلت۔ ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ سے بہت سی عبادات کے لیے منتخب فرمایا ہے، جن میں حج، قربانی، عرفہ کا روزہ اور ذکر و عبادت شامل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی، خاص طور پر پہلے 10 دنوں کی۔ قرآن مجید میں فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا والفجر ولیال عشر، ترجمہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان دنوں کی قسم کھانا ان کی فضیلت اور اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں فضیلت۔ نیک اعمال کے بہترین دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح بخاری۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے افضل نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ واپس نہ آیا، یعنی کہ شہید ہو گیا۔ عرفہ کا روزہ 9 ذوالحجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ یعنی کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ پچھلے سال اور آئندہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ صحیح مسلم۔ تکبیر، تسبیح، تحلیل۔ ان دنوں میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ ذوالحجہ کے اہم دن اور اعمال۔ دن عمل۔ 1 تا 9 ذوالحجہ کے روزے، عبادات، توبہ، ذکر۔ 8 ذوالحجہ یعنی یوم ترویہ، حجاج کے لیے اہم دن۔ 9 ذوالحجہ یوم عرفہ، بہت بابرکت دن، روزہ رکھنا بھی افضل ہے۔ 10 ذوالحجہ عید الاضحیٰ، قربانی، نماز عید، اور پھر 11 تا 13 ذوالحجہ ایام تشریق یعنی کہ تکبیریں کہنا واجب ہے۔ خلاصہ، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں بہت فضیلت والے ہیں۔ ان دنوں میں عبادات، ذکر، روزہ، صدقہ اور نیک عمل کرنے کا بہت اجر ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو 10 ذوالحجہ کو ادا کی جاتی ہے۔ عرفہ کا دن خاص کر بہت زیادہ برکت والا ہے، یعنی 9 ذوالحجہ اسلامی تقویم کا ایک نہایت بابرکت اور عظیم دن ہے جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ یہ دن خاص طور پر حج کے موقع پر اہمیت رکھتا ہے۔ جب حاجی میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، اس دن کی چند اہم فضیلتیں درج ذیل ہیں۔ سب سے بہترین دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے افضل ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے۔ اور عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت، اگر کوئی حاجی نہ ہو اور عرفہ کا روزہ رکھے تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔
دعا کی قبولیت کا دن عرفہ کے دن دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ ترمذی۔ اللہ کی طرف سے فخر کا دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے میدان عرفات میں موجود حاجیوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ تکبیرات تشریق کا آغاز عرفہ کے دن فجر سے لے کر ایام تشریق 13 ذی الحجہ کے عصر تک نمازوں کے بعد تکبیرات کہنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو کہ صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔